السلام علیکم لسنر ریڈرز بائی یوٹیوب چینل آمسا ناول میں آپ کی ہوسٹ عامسہ فاطمہ۔ ناول تیری دیوانگی، رومانٹک ناول، ایکسٹریم روڈ ہیرو رچ ہیرو، فورس میرج بیس مس انڈرسٹینڈنگ بیس ناول ہے لسنرز، ہیٹ اینڈ لو سٹوری ہے، آفٹر میرج بیس ناول ہے، ایپی اینڈنگ سٹوری ہے لسنرز۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ آج کے ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ بیٹا مل بھی گئی ہیں اور وہ ان کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی طے کر چکے ہیں۔ اس جمعے کو نکاح ہے آپ کا۔ نسیمہ بیگم نے بات ختم کرتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے زرین شاہ کی جانب دیکھا تھا کہ جو ایک دم حیرانی سے انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اور پھر مگر زرین کو غصہ کرنے کے بجائے کہکا لگاتا دیکھ کر وہ ایک دم حیران ہوئی تھی۔ اوہ اچھا، لڑکی مل بھی گئی اور رشتہ بھی طے ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ منزہ پاگل ہو چکی ہے، اس کی باتوں کو سیریس مت لیا کریں، آپ ریسٹ کریں، میں بات کر لوں گا اس سے۔ زرین اس بات کو ہنسی میں اڑاتے نسیمہ بیگم کو اتنا پریشان دیکھ کر نرمی سے بولا تھا۔ وہ آفس کی نسبت گھر میں ایک بالکل مختلف انسان تھا۔ اپنے قریبی رشتوں کا خیال رکھنا اسے بہت اچھی طرح سے آتا تھا۔ وہ اپنوں کے لیے جتنا اچھا اور محبت کرنے والا تھا، غیروں کے لیے اتنا ہی سنگ دل اور شفاق تھا۔ پھپھو یہ ٹھیک نہیں کر رہی، کسی اور سے رائے لینا تو دور کی بات، تم سے تو تمہاری مرضی بھی پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ غلط، بہت غلط ہے۔ تم ہر بار کی طرح خاموش نہیں رہو گی، یہ تمہاری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ ان لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تھا وہ سب ہی غم و غصے کے شکار تھے۔ سویرا کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ جا کر رقیہ پھپھو کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ میں خاموش نہیں رہنا چاہتی مگر میرے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کون سا میری سنی جائے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، مجھے نہیں کرنی کسی ایسے شخص سے شادی، لیکن گھر میں کون میری سنے گا بھلا؟ سب نے میرا انکار سن کر دورہ مجھے ہی ذلیل کرنا ہے، بلکہ اس وقت نکاح پڑھوا کر کسی اہل غیر کے ساتھ رخصت کر دینا مجھے دل کی حالت پر قابل رحم آ رہا تھا۔ وہ اس قدر بے بس اور اتنی لاچار کیوں ہے؟ ہر بات کی چٹکیوں میں حل ڈھونڈنے والی آج اتنی نا امیدی کا شکار کیوں؟ تمہیں شادی شاگردگی میں رہ کر بھی میں کافی ذہین ہو چکی ہوں۔ میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ لائبہ کی بات پر وہ تینوں اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہارے انکار کرنے سے مسئلہ بنے گا؟ اگر لڑکے والے نے ہی انکار کر دیا تو؟ لائبہ کے آئیڈیا پر اس سب کی آنکھیں روشن ہوئی تھی۔ یہ تو واقعی کمال کا آئیڈیا ہے۔ جب دل خود اسے انکار کر گی تو وہ بھی اسے آگے سے انکار کر دے گا اور دل کہیں نہ کہیں کوئی نام نہیں آئے گا، نمبر کہاں سے آئے گا؟ تم لوگ بھی نہ جانے کیا پلاننگ کر رہی ہو؟ دل نے مایوسی سے چہرہ جھکا لیا۔ تم نمبر کی ٹینشن مت لو، وہ میں لا کر دوں گی، تم بس یہ سوچو کہ تمہیں اس شخص سے کیا بات کرنی ہے۔ لائبہ اس کی مشکل آسان کرتی، اسے نمبر لانے کا یقین دلاتی باہر نکل گئی۔ زرینہ خالہ کی بیٹی اس کی اچھی دوست تھی، وہ بآسانی نمبر نکلوا سکتی تھی۔ سلین اپنی جگہ شاک کی کیفیت میں ابتہاج کا جارحانہ عمل دیکھ رہی تھی، جو نہایت ہی سکون سے قاسم کی کال کاٹ کر اس کا موبائل آف کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر ابتہاج، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا موبائل چھیننے کی؟ سلین سے اس کا یہ حاکمانہ انداز برداشت نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ایسے برتاؤ کی عادی تھی۔ میری ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے، بس شرط ہے کہ آپ سہ پائیں۔ ابتہاج کے اس بدلتے لب و لہجے پر سلین کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ابتہاج کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے کے تاثرات پہلے سے کافی ڈھیلے پڑ چکے تھے مگر آنکھوں کی وحشت اب بھی ویسی ہی برقرار تھی۔ کچھ یاد آتے سلین کی جانب اس کے بازو کی جانب اٹھی تھی جس پر گولی لگی تھی، اور اس کی نظریں اٹھا کر ابتہاج جانب دیکھا تھا اور اس کے تاثرات ڈھیلے پڑے تھے اور اس کی بات پرواہ کیے بغیر اسی کی بازو پر ڈمپل اٹھانے نیچے جھکا تھا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو تو بازو ہلانا بھی نہیں چاہیے، اور یہ آپ اتنا ویٹ اٹھا رہے ہیں؟ سلین خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اچانک اسے کیا ہوا۔ اپنے موبائل والی بات فراموش کرتی بے اختیار اس کی فکر میں بول پڑی، جس پر ابتہاج نے کافی حیران سے نظروں سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور اچھا خاصا شرمندہ بھی کر دیا۔ میڈم میری آدھی سانس بھی رہ جائے میں تب بھی اپنی ایکسرسائز کرنا نہیں چاہتی، یہ تو ایک گولی تھی، بہت معمولی سی بات ہے، نشہ ہے یہ میرا۔ ابتہاج اسے تیکھے لہجے میں دیکھتے ہوئے اسے ڈمپل اٹھا گیا تھا اور دیکھ کر حیران ہو چکا تھا۔ پاگل انسان، لوہے کا تو نہیں بنا ہوا، اسے درد بھی نہیں ہوتا۔ سلین اپنے کام میں مصروف دیکھ کر ہی منہ میں بڑبڑاتی تھی، جو کہ بآسانی ابتہاج کے کانوں میں پہنچ بھی گئی تھی۔ اس کی سننے کی کچھ زیادہ ہی حس تیز تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، میرا وجود اب لوہے کا ہی بن چکا ہے اور اس کے سینے میں موجود دل پتھر کا۔ ابتہاج کے جواب پر سلین کی آنکھوں میں ناچتی وحشت بن گئی تھی۔ پچھلی 3 ملاقاتوں میں اس شخص کی ایک بار بھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا جسے مسکرانا جانتی نہ ہو۔
آپ کے بازو سے خون ہے، پلیز واپس رکھ دیں اسے۔ سلین اس کو عجیب غریب انسان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو بے حس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نمبر کا ضدی بھی تھا۔ سلین کوشش کے باوجود بھی اس کی جانب متوجہ ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ ابتہاج کا خون بہتا دیکھ کر سلین کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جسے اپنی ماما کا خون میں لطپت وجود دیکھا تھا، اور اس وقت سارا خون دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا یہی حال تھا۔ ابتہاج کا زخم تازہ تھا، بے دردی سے وہ اس کو اوپر سے موو کر رہا تھا، اور بینڈیج خراب ہو جانے کی وجہ سے خون نکل کر اس کے بازو کو تر کر گیا تھا۔ آرجو اوکے؟ سلین کو زرد چہرہ لیے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر آنسو بہاتا دیکھ کر ابتہاج تشویش کے عالم میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آپ کا خون؟ سلین سے بات پوری نہیں ہو پائی تھی، اور اس کا چہرہ آنسو سے بالکل بھیگ چکا تھا، جسے دیکھ اتنے سال بعد ابتہاج لغاری کے دل کو تکلیف محسوس ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں وحشت کی جگہ سلین کے لیے فکر واضح ہوئی تھی۔ ہر بات میں اپنی منمانی کرنے والا انسان آنسو کے آگے بے بس پڑتا ڈمپلز نیچے رکھ گیا تھا۔ اور اٹس اوکے، میں اسے صاف کرتا ہوں، آپ ابھی ریلیکس ہو جائیں۔ ابتہاج اس کی کنڈیشن کے پیش نظر نرمی سے بولا تھا، جو اس کی بات سمجھنے کے بجائے ویسی ہی خوفزدہ نظروں سے دیکھتی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اسے ابتہاج سے اپنا موبائل لینے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ یہاں کھڑے اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی ہوش سے بیگانہ ہو کر جائے گی۔ ابتہاج لاپیچتے خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دل ہاتھ میں موبائل تھامے چش و پنج میں مبتلا تھی۔ کال کرے یا نہ کرے، کہیں اس وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ اس سے بڑی پرابلم میری زندگی میں مزید کوئی آ سکتی ہے۔ بھلا اللہ کا نام لے کر کرتی فون، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دل آخرکار ایک فیصلے پر پہنچتے نمبر ڈائل کرتی فون کان سے لگا گئی تھی۔ یہ نمبر اسے زرینہ خالہ کی بیٹی صدف نے چرا کر دیا تھا۔ زرینہ خالہ اپنی ڈائری میں ساری انفارمیشن رکھتی تھی۔ میں نے اس شخص کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ صدف سے اف او دل اپنے بھڑکپن میں خود کو کوستی دوسری جانب جاتی بیل سن رہی تھی، جب کچھ سیکنڈ کے بعد کال اٹینڈ ہوتے ہی بہت مصروف سی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، جو دل کو کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی، مگر پھر اس کو خیال سے جھٹکتے موبائل کی جانب مقابل کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو اتنی عجلت میں لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹرین چھوٹ رہی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری بات سنے بغیر کال مت کاٹیے گا۔ دل کو اسی بات کا ڈر تھا، اس لیے وہ جلدی سے بولی تھی، ہاؤ آر یو؟ دوسری جانب سے پہلے سے زیادہ غصے سے پوچھا گیا تھا۔ میرا نام دل ہے، میرا مطلب دل اویز ہے، میں وہی لڑکی ہوں جس سے آپ کا رشتہ ہوا ہے، مگر پلیز مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ دیکھیں پلیز برا مت مانیے گا، میں آپ کو ریجیکٹ نہیں بالکل نہیں کر رہی، بلکہ میں اپنے کزن کو لائک کرتی ہوں، اور اسی وجہ سے میں آپ یہ رشتہ ختم کر دیں، آپ کو بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ دل ایک ہی سانس میں بولتی اپنی ساری بات کہہ گئی تھی۔ دوسری جانب اس کی بات سن کر گہری خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ دل نے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کی جانب دیکھا تھا۔ اگر آپ اپنے کزن سے اتنی محبت کرتے ہیں تو خود انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ مقابل کا لہجہ اسے مذاق اڑاتا معلوم ہوا تھا۔ میری بات یہاں کوئی نہیں سن رہا، میں تو کتنی بار انکار کر چکی ہوں۔ دل کا لہجہ بیچارگی سے بھرا تھا۔ اگر میں انکار نہ کروں تو؟ ایک اور سوال داغا گیا تھا۔ دل دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ عجیب فضول انسان ہیں، پہلے بات سننے کو تیار نہیں تھے اور اب اوٹ پٹنگ سوال کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا پسند کریں گے جس کے دل میں کوئی اور ہو؟ دل نے بھی اس کی طرف سے جواب دینے کے بجائے سوال کیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ ایک ایسے بزدل انسان کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں جو اپنی محبت کے لیے اسٹینڈ بھی نہیں لے سکتا، جس کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا رسک لینا پڑ رہا ہے۔ اس کے جواب نے دل کو جی جان سے جلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے لیے کیا ہی اچھا ہے اور کیا نہیں اچھا، اچھے سے جانتی ہوں۔ آپ کو صرف اتنا کہنے کے لیے کال کی کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ دل کو یہ انسان عجیب دماغ کا لگا تھا اور اسے اپنی بات بنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سیم ہیئر، میں بھی جانتا ہوں میرے لیے کیا اچھا ہے، اس لیے میں اس رشتے سے انکار نہیں کروں گا۔ اب میری شادی آپ سے ہی ہوگی، ملتے ہیں پھر 2 دن کے بعد۔ اور ہاں، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی زرین شاہ کو ریجیکٹ کرنے کی، یہ نکاح اس کے مستحق کی سزا ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے خود اس رشتے سے انکار کرنے والا تھا، مگر اب نہیں، اب تو تمہارے گھر والے انکار کر دیں تب بھی یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ دل یہ بات سنتی ساکت سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کا نکاح زرین شاہ سے ہو رہا تھا، اس گھمنڈی 1 نمبر کھڑوس دماغ شخص سے وہ بنا نام جانے کال کرنے کی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہے؟ دل اپنی بیوقوفی پر ہاتھوں پر چہرہ گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ وہ شخص اب صرف ضد سے اس سے نکاح کرنے جا رہا ہے، جس کی مدت 1 دن یا 1 ہفتہ بھی ہو سکتی تھی۔ کرب سے سوچتے اپنی بدقسمتی پر رونے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دل اویز اس غیر متوقع کال سے اسے ایک پل کے لیے حیران کر دیا تھا۔ اس کی پوری کہانی سن کر زرین اس سے تپانے میں بہت مزہ آیا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ کس لمحے کے زیر اثر وہ دل کو وہ سب باتیں بول گیا تھا۔
اس نے کال بند کرتے ہی منزہ سے بات لڑکی کی تصویر مانگی تھی۔ دل کی آواز اور انداز سے اسے یقین تو ہو چکا کہ یہ وہی لڑکی ہے، مگر ایک بار تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اگلے چند سیکنڈ کے بعد منزہ کی بھیجی گئی تصویر اسے ہونٹوں پر ایک بری سی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ پہلے دن سے ہی اس لڑکی میں ایک اکڑ دکھی تھی جسے ختم کرنے کا اسے موقع مل چکا تھا۔ دل اویز نے ہر بار اس کی ذات کی نفی کی تھی۔ اس مغرور شخص کو تو بالکل بھی انا کی ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ پچھلی بار نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے دل کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو 1 مہینے کی مہلت دی تھی، جو کہ اس نے مزاج کے بالکل برخلاف چاہ کر کیا تھا۔ دل اویز کے بلیک دوپٹے کے حالے میں مکید گلابی چہرے پر اس کی نگاہیں بھٹک گئی تھی، مگر فوراً تصویر کو بیک کرتے اس نے منزہ کو اوکے کا میسیج سینڈ کر دیا تھا، اور ایک ایسی مڈل کلاس لڑکی اس کے ساتھ سوٹیبل تھی جسے اس میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو اور نہ ہی اس کے لائف میں دخل اندازی کر سکے۔ دل اویز اسے شادی جیسی یہ فارمیلٹی نبھانے کے لیے بالکل پرفیکٹ لگی تھی، مگر وہ خود بھی اس بات پر غور نہیں کر پایا تھا کہ پہلے جس رشتے کے لیے وہ سختی سے انکار کر رہا تھا، اب اتنی جلدی وہ کیسے مان گیا۔ یہ فیصلہ صرف دل کی ایک فون کال پر ضد میں آ کر کیا گیا تھا، یا اس میں کوئی دلی وابستگی بھی شامل تھی، یہ تو زرین شاہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اور اس لیے اس نے میم وہ باہر ابتہاج لگارے ملنے ہیں آپ سے۔ سلین پورے انمہاق سے فائلوں پر چکی اپنے کام میں مصروف تھی جب صبح کی اطلاع پر پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا اور دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ سلین کی آنکھوں کے سامنے آج صبح والا منظر گھوم گیا تھا۔ میم یہ تو نہیں بتایا انہوں نے۔ سبق کے جواب پر سلین اسے ابتہاج کے اندر لانے کا کہتی ماتھے پر پسینہ خشک کرنے لگی تھی۔ ابتہاج کی ہود پر اٹھتی نظریں اسے ہر بار کنفیوز کر دیتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نہ کرتا اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ پچھلی بار کی طرح آج بھی وہ سیاہ لباس میں ہی ملبوس تھا۔ وہ اس قدر وجیح شخص اسے پرکشش لگ رہا تھا جیسے یہ رنگ خاص اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ سلین کے دل نے بے اختیار اس کی بے پناہ وجاہت کا اقرار کیا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ سلین کے اسٹیچو بنا خود کو گھٹتا پا کر ابتہاج نے گمبھیر آواز میں اسے مخاطب کرتے اپنے خیالوں سے باہر کھینچا تھا۔ یس پلیز، کیوں نہیں آئیں آپ؟ سلین نے اسے اجازت دے دی تھی۔ سلین اپنی حرکت پر بری طرح سے خجالت کا شکار ہوئی تھی۔ آپ کا فون صبح وہیں چھوڑ کر آئی تھی آپ؟ پاکٹ سے موبائل نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ابتہاج کی گہری نظریں اس کے دل کا چہرے کا طواف کرنے لگی تھی۔ آج اس کے بدلے انداز پر سلین کو اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ لرزتے ہاتھ سے اس نے موبائل تھام لیا تھا۔ اس پر نظریں بے اختیار ابتہاج کے بازو پر اٹھی تھی۔ بینڈیج کر لیا میں نے۔ ابتہاج نے اپنا بازو اس کے سامنے کیا تھا۔ سلین ادھر بھی اپنی نگاہوں کی چوری پکڑے جانے پر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بندے کی نظروں سے بچنا آسان کام نہیں تھا۔ آپ کون ہیں؟ ہر بار اتنی بہادری سے گنڈوں کا مقابلہ کیسے کر لیتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے سے چلائی گئی اس گولی کے علاوہ آپ کو کبھی کوئی چوٹ نہیں لگی؟ اتنا پرفیکٹ بھلا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ سلین نے آخر وہ سوال پوچھ لیا جو ہر بار ابتہاج کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتا تھا۔ آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں میرے بارے میں؟ ابتہاج اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ سلین حبیب اس کی ذات میں کافی انٹرسٹ لینے لگی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے پوری طرح اپنی جانب متوجہ ہو جانے پر سلین نے لرزتے ہاتھ اس کے چہرے پر پھسل آنے والی لٹ کو پیچھے ہٹانا تھا جب ابتہاج کی نظر اس کے ہاتھ میں پہنی رنگ پر گئی تھی۔ بچپن سے یہی کرتا آیا ہوں، اس لیے اب کافی ایکسپرٹ ہو چکا ہوں۔ ابتہاج کی بات پر سلین نے آنکھوں میں تغیر سموئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ خلیے سے وہ فورسز کا آدمی بالکل بھی نہیں لگتا تھا، تو پھر کیا وہ کوئی گنڈا تھا؟ سلین کی آنکھیں میں ابھرتی تحریر پر پڑھتے ابتہاج کی آنکھیں نہ جانے کتنے عرصے بعد مسکرائی تھی۔ سلین بھی کچھ پل کے لیے مبہوت رہ گئی تھی۔ اس کی مسکراتی آنکھیں سلین کو اپنے سحر میں جکڑ گئی تھی۔ وہ کچھ اور ہی دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ آج اسے اسی بات پر یقین ہو گیا تھا کہ یہ انسان نہیں، کوئی جادوگر تھا جو کسی کو بھی اپنے طلسم میں جکڑ سکتا ہے۔ اسے کہیں زیادہ خطرناک ہوں میں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ ابتہاج نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکتے مزید ڈرایا تھا۔ ان ہرنی آنکھوں کے اس پتھر دل پر پہلا وار کر دیا تھا۔ سلین اس سے پہلے اس کی بات کا جواب دیتا جب دروازہ ناک ہونے کی آواز آئی تھی۔ سلین کی اجازت دینے پر قاسم اسے سلام کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے قاسم کی نظروں سے ابتہاج کا چہرہ اوجھل تھا، مگر ابتہاج جان چکا تھا کہ اندر کون آیا ہے۔ میم، آپ نے فائل سائن کر دی؟ قاسم نظریں جھکائے سلین سے مخاطب تھا جب سلین نے ٹیبل پر رکھی فائل اٹھا کر کھولی تھی۔ جی، سائن تو میں نے کر دیے تھے، مگر یہ 1-2 پوائنٹس مارک کر دیے ہیں، آپ یہ انہیں ریڈ کر لیں۔ سلین نے اسے ٹیبل کے قریب دائیں جانب فائلز پر نشاندہی کرتے کہا تھا، جبکہ قاسم تو وہاں بیٹھے ابتہاج لگارے کو دیکھ کر شاک میں جا چکا تھا۔ سلین کچھ بتا رہی تھی، مگر اس کی
آگ اگلتی نظریں ابتہاج پر جمی تھی۔ ایسا کچھ حال ابتہاج کا بھی تھا، جبکہ دونوں کی کیفیت سے بے خبر سلین اپنی ہی ہدایت دینے میں مصروف تھی۔ آپ لے جائیں انہیں اور فائنل کر کے ایک بار مجھے دکھا دیجیے گا۔ سلین نے فائلز قاسم کی جانب بڑھائی تھی، جب صرف ابتہاج کو دکھانے کی خاطر قاسم نے فائل کے ساتھ ساتھ سلین کو بھی ہاتھ کو بھی ٹچ کیا تھا، جسے سلین تو غیر ارادی حرکت سمجھ کر ہاتھ کھینچ کر رہ گئی تھی، مگر ابتہاج کو قاسم کی یہ گھٹیا حرکت آگ بگولا کر گئی تھی۔ قاسم نے ابھی وہاں سے ہٹنے کے قدم بڑھائے تھے جب ابتہاج نے کچھ سیکنڈ پہلے ویٹرز کی لائی گئی ابلتی چائے مار کر کے قاسم کے پاس سے گزرتے ہاتھوں پر الٹ دی تھی۔ او نو قاسم، آپ ٹھیک ہیں؟ سلین یہ نہیں دیکھ پائی تھی کہ یہ کیسے ہوا، مگر قاسم کا ہاتھ دیکھ کر فکر مندی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا یہ بے اختیار انداز ابتہاج کو آگ لگا گیا تھا۔ ہونٹ بھینجے وہ سلین کو قاسم کے لیے فکر مند ہوتا تھا، وہ بے ضبط بیٹھا تھا، وہی جانتا تھا اتنے بڑے شخص کی آنکھوں میں چھوٹی سی تکلیف ہے۔ ابتہاج کرسی کی بیک پشت سے ٹکتا قاسم کا لاغر چہرہ تمسخرانہ انداز میں ضبط کیا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اٹس اوکے میم، میں ٹھیک ہوں۔ قاسم سلین کے اس قدر فکر مند انداز پر نرمی سے کہتا غصیلی نظروں سے ابتہاج کو دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آپ کو اگر درد نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہر انسان آپ کی طرح نہیں ہے بے حس۔ سلین کو ابتہاج کا قاسم کی تکلیف پر مذاق بنانا بہت برا لگا تھا۔ ابتہاج بہت غور سے اس کے پھولے گال اور نتنوں کو دیکھا تھا، وہ اسے غصہ کرتی اسے بے حد کیوٹ لگی تھی۔ میں نے کب کہا مجھے درد نہیں ہوتا؟ ابتہاج اپنی جگہ سے اٹھتا سلین کی جانب بڑھا تھا، ابھی تک اسی طرح کھڑی تھی۔ ابتہاج کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ فوراً قدم پیچھے ہٹا گئی تھی، کیونکہ ابتہاج نے درمیان میں ایک قدم کا فاصلہ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں بہت درد ہوا ہے۔ سلین کا وہی ہاتھ جو قاسم نے چھوا تھا اپنے ہاتھ کی مضبوطی گرفت میں لیتے ابتہاج کا لہجہ بھاری ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی انگلیوں کو چھوتے اس نے قاسم کا لمس وہاں سے ہٹانا چاہا، اور اس کے اس عمل پر سلین جی جان سے لرز گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز اسٹے اوے۔ سلین اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے حیرت سے اس کا یہ بدلہ انداز دیکھ رہی تھی۔ ابتہاج کی گرفت اس کے ہاتھ پر نرمی جتنی نرم تھی، آنکھیں ضبط کے احساس سے اتنی ہی لال ہو چکی تھی۔ یہی الفاظ اسے اس 2 ٹکے کے ملازم کو بولنا، اگر دوبارہ تمہارے قریب آیا تو اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ میں صرف ایک بار بولتا ہوں، اگلی بار عمل کر کے دیتا ہوں، سو دھیان رکھنا۔ ابتہاج اس کے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ رکھتے نرمی سے اس کا پھولا ہوا سانس گال سے لاتے ہوئے بھرپور انداز میں نظروں سے لمبے لمبے ڈاگ پڑتا وہاں سے نکل گیا تھا، اور اس وقت وہ اتنے شدید غصے کے باوجود بھی سلین سے اتنی نرمی سے بات کیسے کر گیا تھا۔ اگر یہی چیز پاشا اس کا کوئی اور ساتھی دیکھ لیتا تو غش کھا کر گر پڑتا۔ اتنا بے رحم انسان کسی کے لیے اتنے جذبات ناقابل یقین بات ہے، جبکہ سلین کی حالت ایسی تھی کہ اب وہ زندگی بھر اس جگہ سے ہل نہیں پائے گی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی ہوا میں اسی جگہ معلق تھا جہاں ابتہاج چھوڑ کر گیا تھا۔ اس دہکتے آتش فشانی لمس پر اس کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ دل کا شور بس اس قدر بڑھ گیا تھا کہ جیسے ابھی پسینے توڑ کر باہر نکل آیا تھا۔ سلین بے جان ہوتے وجود کے ساتھ ساتھ پیچھے پڑی کرسی پر ڈھہ گئی تھی۔ ابتہاج کی دی جانے والی دھمکی ابھی تک اس کے چاروں اوٹ گردش کر رہی تھی۔ یہ شخص کون تھا اور کیا تھا؟ آہستہ آہستہ اس کے گرد یہ کیسا حصار باندھ رہا تھا؟ سلین کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ زکریا منزل کے ڈرائنگ روم میں اس وقت موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں موجود تمام نفوس صدمے کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں بے پناہ خوشی چھائی ہوئی تھی، اور جب کچھ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی تو دنیا ہی لوٹ گئی ہو۔ زرینہ، تم اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اتنی اہم بات نہیں بتائی ہمیں کہ جس رشتے کی بات تم کر رہی ہو وہ زرین شاہ تھا۔ رقیہ بیگم کو بس نہیں چاہ رہا تھا زرینہ کا حشر بگاڑ دے۔ وہ ایسا بھی کر گزرتی اگر ان میں اپنی غلطی بھی شامل نہ ہوتی۔ آپا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو بتانا چاہا تھا۔ آپ نے اس معصوم بچی کو سر سے اتارنے کی اتنی جلدی کی تھی کہ آپ نے میری پوری بات سنی ہی نہیں۔ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں نے تو آپ کو بتانا بھی چاہا تھا، لیکن آپ لوگوں کو اس کا وجود ان سے کوئی جوڑ نہیں، مگر آپ اس سے زیادہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آپ کے دل کو یہی بات بھا گئی تھی کہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ایک بچے کا، اور آپ نے حامی بھر لی۔ زرینہ ذرا سا بھی لحاظ رکھے بغیر سب گھر والوں کے سامنے اصل بات رکھ گئی تھی، جس پر وہاں دل کے حامد تمام ینگ پارٹی کے تعصب بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ رقیہ بیگم اپنا ماتھا پیٹ گئی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ زرینہ نے بے جوڑ اس سینس میں کہا تھا کہ لڑکے والے شاید بہت غریب تھے، مگر اس بات سے جانتے کہ شہزادوں کی سی آن پان اور حیثیت رکھنے والا لڑکا
دل کا ہسبینڈ بنے گا۔ اونچے گھرانوں میں خاندان کی کئی لڑکیاں بیائی کی تھی، مگر ان کے سسرال والے اتنے ویل آف اور رچ نہیں تھے۔ ان کا سٹیٹس زرین شاہ کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ شیلا کی بیٹی اتنی جگہ بیاہی جا رہی تھی، یہ بات ہضم کرنا رقیہ بیگم کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ آپ کو کیا لگا تھا پھوپھو؟ جتنی مرضی گھٹیا پلاننگ کریں گی، دل کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ بھول گئی اس پروردگار کو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے انسان سے۔ دل کے پاس اس کی فکر کے لیے سگی ماں تو نہیں ہے، مگر اس کا اللہ تو ہے نا، جس نے اس کے خلاف چلنے والی چال آپ پر ہی الٹ دی۔ میں جانتی ہوں آپ اب انکار کرنا چاہیں گی اس رشتے سے، مگر زرین شاہ انکار کر کے بھی کہیں آپ لوگوں کو پھنس جائیں گے۔ غصے میں آ کر وہ کہیں 1 مہینے کی دیگی مولٹ جیسی چھین نہ لے۔ انکار کر کے زرین شاہ سے دشمنی مول لینے والی بات ہے۔ دل کے لیے اتنا اچھا ہوتا دیکھ سویرا کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، ساتھ ہی اپنے بڑوں کی ذہنیت کے بارے میں جان کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ تو پھر اب کیا کروں؟ انکار کر دوں یا کل نکاح ہوگا؟ زرینہ نے ان کے سب زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ زرینہ جب یہاں بھی آئی تھی، رقیہ بیگم ہر بار اسے دل سے کوئی برے سے برا رشتہ تلاش کرنے کو کہتی تھی۔ زرینہ اس کی بات پر حامی بننے کے باوجود بھی خود ہی ایسا کرنے تیار نہیں کر پائی تھی۔ ایسا کرنے پر رقیہ بیگم نے اسے منہ مانگی رقم دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ دل بہت شرارتی تھی، اکثر اوقات انہیں تنگ بھی کیا کرتی تھی، مگر وہ یہی جانتی تھی کہ وہ نیک سیرت ہے اور دل کتنی اچھی لڑکی ہے۔ اس کا دل اس معصوم محرومیت میں پلی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کسی صورت نہیں مانتا تھا۔ جب ان کی بیٹی بھی اسی عمر کی تھی، وہ ایسا کرنے کے لیے پوری زندگی ضمیر کا بوجھ نہیں سہنا چاہتی تھی۔ اس دن رقیہ بیگم کے سامنے انہوں نے خود جان بوجھ کر زرین شاہ کا نام نہیں لیا تھا اور اس نے ایک چھوٹی سی چال چلی تھی جو کہ کامیاب ہو چکی تھی۔ کل زرین اور دل کا نکاح تھا اور یہ لوگ چاہ کر بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کر کے زرین شاہ سے سیدھا دشمنی مول لینے والی بات تھی۔ آپ کیا کریں گی آپا؟ فہرہ بیگم بے دلی سے بولی تھی۔ اب کیا ہو سکتا ہے بھلا، تیاری کرو، سب کل نکاح ہے۔ جس لڑکی کی اوقات 2 کپڑوں میں رخصت کرنے کی ہے، اب زرین شاہ کے شایان شان محفل تیار کرنی پڑے گی۔ رقیہ بیگم دانت پیستے حق کی برے لہجے میں بولی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر صفیہ بیگم اپنے روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ مبارک ہو فائنلی کل ہماری دل آویز میڈم کا نکاح ہے، وہ بھی زرین شاہ سے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ دل تم کتنی لکی ہو یار، رونا بند کرو اب، اندر سے تمہارے لیے بھی لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ صفیہ خوشی سے دل کے گرد چکر کاٹتی ہوئی جھومتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ باقی تینوں بھی اسی طرح بے حد خوش تھیں سوائے دل کے۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جو یہاں سے۔ دل نے جوتا اٹھا کر اس کی کمر پر مارتے غصے سے چلا کر کہا تھا، اوئی جنگلی لڑکی، تمہیں تو زرین شاہ ہی سیدھا کرے گا، اور اس دن نہ جانے کیا جلوے دکھا کر آئے گا۔ شاہ صاحب کو سیدھا رشتہ ہی بھیج دیا۔ صفیہ نے رازدارانہ انداز میں اسے سویرا کہو میری نظروں سے دور ہو جائے، رک جائے گا، دل چلے کٹے انداز میں بولی تھی، اور اس کو اس وقت ان سب خوشیوں کو مناتے دیکھ کر مزید رونا آ رہا تھا۔ دل تم جانتی نہیں ہو انجانے میں تمہارے ساتھ کتنا اچھا ہو گیا، زرین شاہ کا نام بھی اب بھی تمہارے ساتھ جڑا نہیں، اور دیکھو سب لوگ بے بس ہو گئے ہیں۔ میں مانتی ہوں سفیان بھائی بہت اچھے ہیں، مگر چاہنے کے باوجود بھی تمہیں اس گھر میں کوئی مقام نہ دلا پاتے۔ وہ تو رشتے کے لیے منانے کے لیے بھی سب کے آگے ہار مان گئے ہیں۔ سوچو آگے تمہاری لائف کیسی ہوتی۔ سفیان بھائی رشتوں میں الجھ کر تمہیں مقام نہیں دلا پائیں گے، اور میں بھی جانتی ہوں کہ تم ان سے محبت نہیں کرتی۔ بچپن سب لوگوں کے سخت رویے کے بیچ ایک نرم مزاج شخص جس نے تمہارا خیال رکھا ہے، اس سے صرف ایک انسیت ہی ہو سکتی ہے۔ تمہیں اس سے محبت نہیں ہے میری جان، میرا مخلصانہ مشورہ مانو تو نکاح سے اس خوشی کے لیے مان جاؤ، اسی میں سب سے زیادہ بھلائی ہے تمہاری۔ اور اب جب گھر میں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ سفیان بھائی تمہیں لائک کرتے ہیں، تو تمہارا اس گھر میں رہنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ سفیرہ اس کے قریب بیٹھتی محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے سمجھا رہی تھی۔ دل نے نم آنکھیں لیے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے کیا بتاتے کہ جس انسان کی وہ اتنی تعریفیں کر رہی تھی وہ اتنا اچھا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ سخت ناپسند کرتا تھا اس کے گھر والوں کو، صرف ضد میں آ کر اس سے شادی کرنے والا تھا۔ زیادہ ٹینشن میں وہ اسی بات پر تھی کہ جس شخص کو وہ 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسے شادی کرنا کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آخر تو افتتاح لگاری ہو گیا اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ میں بھی کہوں اچانک ایسا کون سا مائی کلال پیدا ہو گیا جو ہر بار اتنی بے دردی سے میرے آدمیوں کو پیٹ کر خالی ہاتھ لوٹا رہا ہے۔ اپنے کرل کیے بالوں کو انگلی پر لپیٹتے وہ ہونٹوں پر پر اسرار مسکراہٹ سجائے بولی تھی، ہاں اپنی پوری سزا کاٹے بغیر نکلا ہے۔ اتنے سال جیل میں گزارنے کے بعد اکڑ ویسی ہی ہے اس کی، جتنا بڑا نقصان کر کے وہ ہمارا گیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا
دیکھتے ہی گولی مار دو اسے۔ اسپیکر پر نفرت میں ڈوبی زہر ہوندہ آواز سن کر اس عورت کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اوہ ہو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہمیں اسے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا غصہ ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کے اتنے سال جیل میں رہنے کی وجہ بھی۔ اب کے آگے یہ غصہ اسے مزید تباہ کر دے گا۔ ابتہاج لگانے کی باتوں سے واقف تھی وہ مقابل جو موجودہ قاسم اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ اس کی کمزوری کے ساتھ ساتھ ایک اور کمزوری بھی پتہ چل گئی ہے جس کو ابتہاج کو تڑپانے کا مزہ آئے گا۔ کچھ یاد آتا ہی قاسم کا غصہ کافی حد تک کم ہوا تھا۔ کہیں اس کی کمزوری کا نام سلیم حبیب تو نہیں؟ اب کی بار وہ عورت خباثت سے کہہ کر لگا گئی تھی جس کا قاسم نے پورا ساتھ دیا تھا۔ اب زیادہ مزہ آئے گا ابتہاج لگانے، بدلہ لینے اور تڑپانے کا۔ اس عورت کا لہجہ ایک دم سپاک ہوا تھا۔ اب اس کھیل میں تو مجھے اپنا اہم قدم کریں گے اور ٹائم آ گیا ہے۔ اب قاسم کی آنکھوں میں نفرت بھرے فون رکھ گیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سویرا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دل باہر جاتی سویرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے روکتے ہوئے ہنستے ہوئے لہجے میں بولی تھی، ابھی کچھ دیر میں اس کا نکاح تھا۔ وہ اس وقت وائٹ کلر کے موتیوں سے سجے لانگ فراق میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ذرا سے میک اپ میں اس کا دو آنچہ مزید حسن نکھار رہا تھا۔ نازک سراپے پر نیٹ کے دوپٹے کو بہت ہی سٹائلش انداز میں سیٹ کیا گیا تھا، جس کے اوپر لال اور گینزا کے دوپٹے سے گھونگھٹ ڈالا گیا تھا اور دوپٹہ ہلکا سا پیچھے کیے وہ آنکھوں میں نمی خوفزدہ سی حسن کی مورتی سویرا کو ایک پل کے لیے مبہوت کر گئی۔ جویلری کے نام پر سسرال والوں کی جانب سے بھیجا گیا ڈائمنڈ کا سیٹ زیبتن کیا گیا تھا اور اس کے لیے آئی بے پناہ قیمتی چیزیں دیکھ کر سب گھر والوں کو نہ جانے کتنی بار غش پڑ چکے تھے، مگر رقیہ بیگم کے پاس ہاتھ ملانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ماتھے پر سجی پاتھا پٹی اور ناک میں پہنی ڈائمنڈ کی نتھ اس کے چہرے کو معصومیت اور دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ نازک ملائم ہونٹوں پر سجی لال لپسٹک اس کے حسن کو بے ہوش کر رہی تھی۔ تم سب دور ہو جاؤ، میری نظر سے شکل دکھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہی ہو نا تم سب اس خوشی کو؟ مجھ سے جان جو چھوٹ رہی ہے۔ دل اس سب کو مسکراتے اس کے چہرے کو دیکھتی دل برداشتہ فراق دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، جبکہ اس کے روٹے پر انداز کو ہنسی مزید اضافہ ہوا تھا۔ دل سب کے اچھے کے لیے امید تھی۔